خوش آمدید، خیر مکتب ہے آپ سبھی سامعین اور ناظرین کا اس قنات پہ۔ آج کے اس ویڈیو میں پڑھیں گے سیمسٹر 1 اردو MSc 1 کی دوسری یونٹ میں ہمیں افسانہ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ہمیں پہلے افسانہ کے بارے میں جاننا ہے، اس کے بعد یہاں پر سعادت حسن کی افسانہ نیا قانون اور سہیل عظیم آبادی کی افسانہ الاؤ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے پہلے ہمیں افسانے کے بارے میں جاننا ہے، اس کے بعد یہ دونوں افسانے کو پڑھنا ہے۔ تو پہلے چلیے ہم افسانہ کو پڑھتے ہیں، افسانے کے بارے میں پڑھتے ہیں، افسانہ کو جانتے ہیں، اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ دونوں بھی افسانہ پڑھیں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے لکھا ہے، داستان، ناول اور افسانہ دراصل ایک ہی نثر صنف کے مختلف روپ ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ داستان، ناول، افسانہ کو ایک ہی صنف کے، ایک ہی بحر کے الگ الگ روپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تینوں ہے ایک۔ ان تینوں کو ملا کر افسانوی ادب یا فکشن کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے افسانوی ادب یا فکشن کا نام، یعنی فکشن مطلب پہلے آپ یہ جان لیجیے ویسی کہانیاں، ویسی باتیں جس میں جو حقیقت سے مختلف ہو، جس میں حقیقت کی بات سے بھی مختلف چیزیں اس کہانی میں موجود ہو، جیسے جن، جنات، پری، اڑتی ہوئی چٹائی وغیرہ، یہ سب جیسے جو کہانیوں میں ہوتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہو سکتا، ویسی کہانیوں کو فکشن کہانیاں بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہی لکھا ہے، افسانوی ادب یا فکشن کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ ان تینوں کی بنیاد خصوص ایک ہے اور وہ ہے قصہ پن۔ ان تینوں کی بنیاد، ان تینوں کی جو جڑ ہوتی ہے وہ ایک ہی چیز کے اوپر ہے، قصہ پن، جس میں قصہ ہو، یعنی ہر قدم پر یہ جاننے کی خواہش کہ آگے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی کہانی اگر پڑھیے گا تو آپ کو جب تک اس میں دلچسپی نہیں ہوگا تو آپ کو کہانی پڑھنے میں کچھ اچھا نہیں لگے گا، اور لگے گا کہ کچھ بورنگ سا ہو رہا ہے۔ مگر جب آپ کو ایسا فیل ہوگا، ایسا محسوس ہوگا کہ اس کے آگے کیا ہونے والا ہے اور اس کے آگے کیا ہوگا، اس کہانی میں آگے جاننے کی جب آپ کو دلچسپی ہونے لگے گی، سمجھ لیجئے یہ کہانی آپ کو پسند آ گئی ہے۔ آپ جیسے اس کہانی کو آگے جاننے کی چاہت ہوتی ہے، اسی طرح یہاں پہ لکھا ہے، یہ کہانی پن یا قصہ پن ہی فکشن کی جان ہے۔ جب انسان کو بہت فرصت تھی تو وہ ایسے قصے سناتا تھا جو بہت طویل ہوتے تھے۔ جب انسان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ فرصت سے رہتا تھا تو وہ ایسے قصے سناتا تھا جو بہت لمبے ہوتے تھے، طویل ہوتے تھے۔ اس زمانے میں وہ ایسی باتوں کو، ایسی چیزوں پر یقین کر لیتا تھا جو عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ اس سے پہلے زمانے میں اکثر لوگ وہ بات پہ بھی یقین کر لیتے تھے جو حقیقت میں نہیں ہوتا تھا، اور ایسے بات پہ یقین کر کے اپنے دماغ پہ دنگ کرتے تھے، اور وہ دنگ ہوتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ان کو فطری عناصر کہا جاتا ہے۔ داستانوں میں ان کی یہ بہتات ہوتی تھی، مگر زمانے کا ورق پلٹا، انسان کی مصروفیات بڑھی اور غیر فطری باتوں پر سے اس کا ایمان اٹھ گیا۔ دیکھیے جب انسان کی مصروفیات بڑھی، وہ بے روزگار نہیں رہنے لگے، وہ ہر وقت اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، تو ان کا وہاں سے دھیان ہٹا، غیر فطری باتوں سے اس کا ایمان اٹھ گیا۔ زندگی کے حقیقت واقعات کو اس نے اپنے قصوں کا موضوع بنایا اور غیر ضروری طوالت سے دامن بچھایا تو ناول وجود میں آیا۔ دیکھیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، جب لوگوں نے زندگی کے حقیقی واقعات کو قصہ کا موضوع بنایا، یعنی جو حقیقت تھی، جو سچی کہانیاں تھی، وہ سب انسانوں نے جب اپنی قصے میں شامل کیا تو اسے اچھی طوالت سے دامن بجایا تو ناول وجود میں آیا، تو اس وقت ناول بنا۔ مصروفیت اور بڑھی تو افسانہ وجود میں آیا۔ مصروفیت یعنی لوگ اور مصروف رہنے لگے،
تو افسانہ ان کے عمل میں آیا۔ افسانہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس لیے اس میں پوری زندگی کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے، ناول سے چھوٹا افسانہ ہوتا ہے، انسان اور مصروف رہنے لگے تو اس لیے ان کے لیے ناول سے تھوڑی چھوٹی افسانے کے روپ میں پیش کیا گیا۔ افسانہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس لیے اس میں پوری زندگی پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس میں زندگی کے کسی ایک رخ سے اور کردار کے کسی ایک پہلو سے سرکار ہوتا ہے۔ افسانہ کے اجزاء ترکیبی بھی وہی ہوتے ہیں جو ناول کے ہیں، مگر افسانے کا پیمانہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے لیے ان کے اجزاء ترکیبی کے برتنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ افسانہ سے مراد ایسی نثر کہانی ہے جس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو، ارتقا ہو اور خاتمہ ہو، اور جو زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرے۔ دیکھیے، افسانے سے مراد ایسی کہانی، ایسی نثر ہے جس میں کوئی ایسی واقعات، ایسی منظر بیان کیا گیا ہو جس کی شروعات ہو، جس کے بارے میں ساری ڈیٹیل، ساری جانکاریاں ہوں، اور اس کا آخر ہو زندگی کی بیشتر میں اضافہ کرے۔ دوسرے لفظوں میں وہ نثری کہانی جس میں زندگی کے کسی ایک گوشہ یا رخ کو کم سے کم الفاظ میں اجاگر کیا جائے۔ افسانہ مغربی ادب سے استعار لیا گیا ہے، لیکن اس کے موضوعات ابتدا سے ہی مقامی عناصر پر مشتمل رہے ہیں۔ یہ افسانہ ایک حقیقت پسند صنف ادب ہے۔ اس میں زندگی کی کسی ایسے گوشہ یا واقعہ یا زندگی کے کسی ایک پہلو کو مؤثر طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ اتنا تو سمجھ گئے افسانہ میں، دیکھیے آپ یہاں پہ سمجھیے، افسانہ ایک حقیقت پسند صنف ادب ہے۔ اس میں زندگی کے کسی ایسے گوشہ، یعنی زندگی کے پورے زندگی نہیں، کسی ایک ٹاپک کو یہاں پہ بتایا جاتا ہے، کسی ایک واقعات کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ افسانہ چھوٹا ہوتا، اس میں زیادہ طویل ہم کر نہیں سکتے، وہ ناول تو ہوتا نہیں ہے، اس لیے کسی ایک مضمون پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ مختصر الفاظ میں نہایت اعتدال کے ساتھ اپنی بات کو قارئین تک پہنچایا جاتا ہے۔ ناول کی طرح افسانے میں بے شمار کردار بھی نہیں ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے، ناول جب بڑی ہے، طویل ہے، تو اس میں کردار میں بھی اضافہ ہوگا اور بہت سے کردار ہوں گے۔ افسانہ چھوٹے بحر میں لکھا جاتا ہے تو اس کے کردار بھی مختصر ہوں گی۔ ناول کی طرح افسانہ میں بے شمار کردار بھی نہیں ہوتے، محدود تعداد میں کردار ہوتے ہیں، یا اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ افسانے میں ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہوتے ہیں۔ منظر نامہ، پلاٹ یا مکالمہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادھر افسانے میں بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور افسانے کی کوئی ایک تعریف مکمل نہیں کی جا سکتی۔ دراصل بدلتی ہوئی زندگی اور زمانے کے بدلتے ہوئے مزاج کے ساتھ ساتھ افسانے کی قص اور حیات میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے، جیسے جیسے زندگی گزر رہی ہے تو افسانے میں بھی ہر چیز میں جیسے تبدیلیاں آ رہی ہے، ویسے افسانے میں بھی بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ چنانچہ افسانے کی اہم خوبی اس کا اختصار ہے۔ داستان اور ناول کے مقابلے میں افسانہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ لیکن داستان اور ناول کے مقابلے میں، داستان اور ناول کے کمپیئر اگر کیا جائے تو اس کے مقابلے افسانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ البتہ اس کے اختصار کی کوئی حد مقرر نہیں۔